اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں، ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا۔ لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں، اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا۔ اب اتنے سارے فرقے ہیں نا، کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے، وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط، وہ کہتے ہیں اہل حدیث غلط، وہ کہتے ہیں فلانا غلط، وہ کہتے ہیں ڈھمکانا غلط، ہوتی ہے یہ سارے غلط ہیں، میں نیوٹرل ہوں۔ تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو، تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا، کہ نیوٹرل بنے ہو۔ آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو، اور جو غلط ہیں ان کو کیا کرو، حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو، اس کی حوصلہ شکنی کرو، اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا۔ ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے، آپ نے کہا سالے دونوں غلط ہیں کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں، نا 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 نا، اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں، لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں، یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے، ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہیں، غلط ہیں، تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں، یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے، جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے۔